ہوں بظاہر بڑا خوبصورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، باطنی بیماریوں کی معلومات میں آج انشاءاللہ عز و جل ہم جس باطنی بیماری کے متعلق سنیں گے وہ ہے حب مدح، یعنی اس سے عام فہم معنی اس کا یہ لیا جائے کہ کسی کام پر لوگوں کی طرف سے کی جانے والی اپنی تعریف کو پسند کرنا، یا اس بات کی خواہش کرنا کہ میرے اس کام پر لوگ میری تعریف کریں، یعنی کوئی تعریف کرے تو اسے پسند کرنا۔ حب مدح، مدح میں نے تعریف، اور حب میں نے اس کی چاہت، پسند کرنا اس کو۔ تو یہ بھی ایک باطنی بیماری ہے، عام طور پہ ہوتا ہے کسی نے نعت پڑھی ہے یا بیان کیا ہے، یا کوئی بڑا اچھا کاروباری ہے، کاروبار بڑا اچھا چلا رہا ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ، دو چار لوگ بیٹھے ہیں، اس میں میری تعریف ہو۔ میں بڑی کوئی مثال کسی نے بڑی اچھی بات کہہ دی تو میرے بارے میں کوئی کہہ دے کہ یہ آدمی بڑا عقل مند ہے، بڑا اچھی باتیں کرتا ہے، یہ تو بڑی اچھی نعت پڑھتا ہے، یہ بڑا اچھا کاروباری ہے، بڑا سلیقے والا، ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ جو بڑا پرے پنچایت والا بندہ ہے یہ تو۔ اس طرح کی بات، مطلب اپنے بارے میں تعریف، اس کو پسند کرنا، یہ چاہنا کہ اس طرح کی تعریف ہو۔ آئیے سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حب مدح کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب مدح آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، واقعی اندھا بہرا ہو جاتا ہے انسان۔ میں نے جو کام کیا ہے اس سے میں اجر کی امید رکھوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یقیناً عزت ذلت اللہ کے دست قدرت میں ہے، ہم دنیا داروں سے عزت طلب کر رہے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کوئی اچھا کام کرنے کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں کیسا لگا میرا یہ کام میں نے کیسی بات کی، کیسا بیان کیا، کیسی نعت پڑھی، کیسی تلاوت کی، لوگوں سے پوچھتے ہیں، اور اگر آگے سے کوئی کہے کہ اچھی کی ہے تو اندر ہی اندر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور کوئی کہہ دے کہ نہیں آج تو بالکل کوئی مزہ ہی نہیں آیا، تم نے ایسی کر دی، بھلے وہ بلا وجہ کہہ رہا ہو، لیکن وہ پھر ہم اندر ہی اندر جو ہے وہ ایک مطلب کرتے ہیں کہ میری تعریف کیوں نہیں کی گئی، یا ہو سکتا ہے کہ جس نے ایسے کوئی جملہ کہہ دیا ہے اس کے لیے دل کے اندر ایک اور باطنی بیماری، بغض یا کینہ پیدا ہو جائے۔ تو بہرحال ہمیں حب مدح سے بچنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی جھوٹی تعریف کو دوست رکھے، یعنی کوئی جھوٹی تعریف، بعض کا ایسا ہوتا ہے لوگ جھوٹی تعریفیں بڑی کرتے ہیں اپنے مطلب نکالنے کے لیے، اب جھوٹی تعریف ہو رہی ہے اور یہ خوش ہو رہا ہے کہ میری تعریف ہو رہی، چلو تعریف ہی ہو رہی ہے نا۔ تو جھوٹی تعریف کو دوست رکھنا یعنی اسے پسند کرنا، فرمایا یہ تو صریح حرام قطعی ہے۔ اب حب مدح سے کیسے بچا جائے، اس کے علاج کے حوالے سے کہ ظاہر بات ہے یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے میری تعریف کی جائے، لیکن اس تعریف سے اس کے اندر رعونت نہ آ جائے، اس کے اندر تکبر نہ آ جائے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک یہ نہ آ جائے کہ میرا کمال ہے، میری خوبی ہے، یہ نہ آ جائے۔ اس سے بچنے کے لیے سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرتا رہے، کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے بھی بعد میں بھی اللہ سے اس بات کی توفیق طلب کرے کہ یا اللہ تو مجھے اس عمل کو جو میں کر رہا ہوں یا کر لیا ہے سنبھال کر اپنے لیے توشہ آخرت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ کہ جو اپنی تعریفیں پسند کرتے تھے ان کے انجام پہ غور کرے، ان کے حوالے سے معلومات حاصل کرے، اور یوں جو ہے وہ حب مدح سے بچنا ایک آسان ہو جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ عام طور پہ حب مدح کی جو وجہ ہوتی ہے کہ میری تعریف کی جائے تاکہ لوگوں پر میری تھوڑی برتری، جیسا بیان آپ نے کیا تو کوئی اور تھوڑی کرتا ہے، جیسا آپ جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، جیسے آپ عقل مند ہیں، جیسا آپ کا جو ہے وہ حافظہ ہے، ایسا کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ جب یہ برتری جتانا جو ہے یہ ایک مقصود ہوتا ہے حب مدح کا، تو غور کریں کہ جو بڑے بڑے برتریوں والے تھے
جو اس طرح کے بڑے بڑے مطلب سمجھے جاتے تھے کہ پورے علاقے کے اندر ان جیسا کوئی نہیں ہے، آج وہ کہاں ہیں؟ آج ختم ہوگی ان کی وہ برتریاں۔ یقیناً عزت ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے دستے قدرت میں ہے، لیکن میں صرف جو ہے یہ دنیا کی طلب کے لیے، دنیا میں واہ واہ کے لیے سارے عمل کروں، نہیں، یہ ایک حماقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عزت یقیناً طلب کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے کہ اسی کے دستے قدرت میں عزت ہے، لیکن دنیا داروں سے عزت طلب کرنا، دنیا داروں سے عزت چاہنا، ان سے تعریف سننا، یہ یقیناً کوئی ایک مسلمان کے لیے عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ اس طرح غور کیا جائے انشاءاللہ حب مدح سے بچنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔